ایک شخص تھا جو امام علی کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا، نجف اشرف جاتا تھا زیارت پہ۔ راستے میں جب وہ جاتا تھا تو وہ ایک علاقہ تھا جو امام علی کے دشمنوں سے بھرا ہوا تھا، اب بھی ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ بڑا چھپتا ہوا اپنی سر کو جھکائے ہوئے پورے راستے جب تک اس بستی سے گزرتا لوگ اس کو لان تان کرتے تھے، لیکن وہ شخص اس لیے کہ میں مولا کی زیارت تو مل جائے گی، اس کے کہ ان کے کہنے سے کیا جاتا ہے۔ لیکن ان میں ایک شخص بڑا ملعون تھا، وہ بہت زیادہ اس کو اذیت پہنچاتا تھا، بلکہ مارتا تھا، زخمی کر دیتا تھا کہ یہ زخمی ہو جائے تو علی کی زیارت کو نہ جائے۔ جب تک وہ اس کو برا کہتا رہا، اذیت کرتا رہا، یہ مومن کچھ نہیں کہتا تھا۔ لیکن ایک دن اس نے مولا کو برا کہنا شروع کر دیا۔ مولا علی کو برا کہا تو اس نے کہا دیکھ تو جو کچھ مجھے کہتا ہے کہہ لے، میرے مولا کو کچھ نہ کہا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارے مولا کچھ ہے تو ان سے کہو کہ آج مجھے مار دیں، میری موت کا پروانہ منگا دیں۔ اس نے کہا کہ ہاں آج تو میں ضرور اپنے مولا سے تیری شکایت کروں گا، میں نے آج تک نہیں کی۔ یہ حرم امیر المومنین میں جاتا ہے اور جانے کے بعد سوائے گریا کے کچھ نہیں کرتا، اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے آج اس کی موت کا پروانہ چاہیے، آج مجھے اس کی موت کا پروانہ چاہیے۔ میں اپنے اوپر جو زیادتی ہوتی تھی اس کو برداشت کرتا تھا، لیکن وہ آج آپ کو ناسزا کہہ رہا ہے، آپ کے لیے برے الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور اس نے یہ تک کہہ دیا کہ میں بھی دیکھتا ہوں تیرا مولا میرا کیا کر لیتا ہے، آج اگر کچھ ہے تو علی سے کہے کہ میری موت کا پروانہ لے کر آ۔ کہا مولا مجھے آج اس کا حکم موت چاہیے، مجھے اس کی موت کا پروانہ چاہیے۔ یہ کہتے کہتے اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ عالم ارواح میں دیکھتا ہے کہ مولا کائنات تشریف لائے ہیں اور اس کے سر کو زمین سے اٹھا کر صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے، اس کے سر کو زمین سے اپنے زانوں پر رکھ لیتے ہیں، خود بھی گریہ کرتے ہیں اور اس کی پیشانی کو اپنے دست مبارک سے سہلاتے ہیں۔ یہ بھی رو رہا ہے، مولا بھی رو رہا ہے۔ کہتے میں جانتا ہوں تیری تکلیف کو، اے میرے مومن، اے میرے محب، میں تیری تکلیف کو جانتا ہوں۔ کہا مولا مجھے آج اس کی موت کا پروانہ چاہیے۔ کہا کہ بے شک میں اس کی موت کا پروانہ دے دیتا، لیکن اس کے ایک عمل نے مجھے روک دیا، اس کے ایک عمل نے مجھے روک دیا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا مولا وہ تو آپ سب کو برا کہتا ہے، مجھے زیارت پہ آتا ہوں تو اذیت پہنچاتا ہے، وہ ایسے کیا عمل انجام دے گا؟ مولا نے کہا بے شک وہ جو ہے، لیکن ایک دن وہ اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا تھا، جیسے ہی نہر کی طرف اس نے دیکھا اتنا پانی تھا، کاش حسین کو تھوڑا سا مل جاتا، تو اتنا کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے حسین مظلوم کے نام پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تیرا مولا اس کے لیے موت کا پروانہ نہیں دے سکتا، تیرا مولا اس کے لیے موت کا پروانہ نہیں دے سکتا۔ تو بتا جس کی آنکھ میں حسین کی پیاس کو یاد کر کے آنسو آ جائے، اندازہ لگائیے کہ شیر خدا کی نظر میں حسین کے لیے ایک قطرہ آنسو بہانے کی کیا عزت و احترام ہے۔ اس سے کہا کہ جا اللہ تیرے دل کو قوی کرے۔ یہ واپس جاتا ہے اور جانے کے بعد راستے میں وہ شخص وہ جو انتظار کر رہا تھا کہتا ہے کہ دیکھتا ہوں تو آج علی سے میری موت کا پروانہ لایا۔ اس نے کہا نہیں بھائی مجھے معاف کر دے، مجھے جانے دے۔ اس نے کہا کہ نہیں آج تو بتاؤ کہ کیا تم علی سے میری موت کا پروانہ لانے والے تھے؟ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ کہا کہ کیا کہوں گا تو سنے گا؟ کہا ہاں سنوں گا۔ کہا کہ یاد کر اس دن کو کہ جس دن تو اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا تھا اور اس پانی کو دیکھ کے تیری آنکھ میں آنسو آ گئے کہ کاش اس نہر میں اتنا پانی ہے، کاش تھوڑا سا نبی کے نوازے کو مل جاتا تو کیا کمی آ جاتی، اور یہ کہہ کر تیری آنکھیں نم ہو گئی۔ کہا یہ بات تو میرے گھر والے بھی نہیں جانتے،
تجھے یہ بات کس نے بتائی ہے؟ کہا کہ بس تیرے اس عمل نے تجھے آج معاف کروا دیا، ورنہ آج تیری جان کا پروانہ، تیری موت کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ تیرا مولا مجھے معاف کر دے گا؟ کہا کہ وہ کریم ابن کریم ہے، ایک مرتبہ یہ کہتا ہے میرے ہاتھ غلاموں اور مجرموں کی طرح باندھ کر لے چل۔ اس نے کہا نہیں، میں تیرے ہاتھ باندھ کر نہیں لے جا سکتا، ہاں میں تجھے مولا کے حضور لے جاؤں گا۔ کہتا ہے کہ مولا کی بارگاہ میں آیا، کالی اب اس در پہ میں یا تو زندہ نہ جاؤں، اور اگر جاؤں تو تیری محبت میرے دل میں ہو، محبوں کی محبت میرے دل میں ہو۔ ہاں عزیزو، حسین عزیز زہرا ہے، حسین عزیز علی مرتضیٰ ہے،